स्मार्ट गवर्नमेंट खुद से मंजिल नहीं, बल्कि ये एक आला मकसद हासिल करने के लिए स्टेप है। मेरी रिकमेंडेशंस ये होंगी कि लीन थिंकिंग स्मार्ट गवर्नमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट ज़रूर हो। स्मार्ट गवर्नमेंट के अहम तरीन एस्पेक्ट्स में जस्टिस सबसे अहम है। जो काम भी करें इंसाफ से करें। दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा इफेक्टिवनेस, चौथा टेक्नोलॉजी, पांचवा ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत और छठा प्रोफेशनलिज्म। मुल्क में हर शहरी, ख्वाह वो एक मजदूर हो या बड़े से बड़ा ज़मींदार, ताजर या अफसर, हकूक़ बराबर हों। कोई वीआईपी कल्चर ना हो। वीआईपी कल्चर तो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, स्मार्ट गवर्नमेंट का लफ्ज़ बहुत फैसिनेट करता है। ये लफ्ज़ सुनकर ख्वाहिश होती है कि हमारे मुल्क में भी स्मार्ट गवर्नमेंट हो। जनाब आसन इकबाल साहब ने एक सेमिनार से ख़िताब करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में स्मार्ट गवर्नमेंट बनाएंगे। जनाब आसन इकबाल वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और ख़ुसूसी इक़दाम यानी स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं। वो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन हैं। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मामलात को भी आसन इकबाल साहब देखते हैं। उनका अपने ख़िताब में स्मार्ट गवर्नमेंट की तश्कील की बात करना उम्मीद की एक किरण है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि स्मार्ट गवर्नमेंट की तश्कील हो पाए। ये जानने के लिए स्मार्ट गवर्नमेंट को समझना ज़रूरी है कि स्मार्ट गवर्नमेंट है क्या। मैं तफसील से आपको स्मार्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ और मैं ज़ाती तौर पर किन फैक्टर्स को स्मार्ट गवर्नमेंट के दायरे में लाना ज़रूरी समझता हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको मुख्तसरन बताऊँगा। स्मार्ट गवर्नमेंट खुद से मंजिल नहीं, बल्कि ये एक आला मकसद हासिल करने के लिए स्टेप है। वो मकसद है आवाम की बेहतर सर्विस यानी खिदमत, और वो भी इंसाफ के साथ। अभी मैं स्मार्ट गवर्नमेंट के कुछ फैक्टर्स का ज़िक्र करता हूँ। वो तमाम फैक्टर्स हासिल कर लेना, ख्वाह वो ह्यूमन हों, टेक्निकल हों या फाइनेंशियल हों, पहला स्टेप होगा। असल काम उनका इफ़ेक्टिवली फंक्शनल होना है ताकि वो अपने टारगेट्स मुकर्रर वक्त पर पूरे कर सकें। इसके साथ एवेल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी का मौसर सिस्टम होना भी ज़रूरी है। मेरी रिकमेंडेशंस ये होंगी कि लीन थिंकिंग स्मार्ट गवर्नमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट ज़रूर हो। लीन का मतलब है थिन। बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बेहतर टारगेट्स जो हैं वो हासिल किए जाएं। रिसोर्सेज में अहम तरीन ह्यूमन और फिर फाइनेंशियल, फिज़िकल और टेक्निकल हैं। स्मार्ट गवर्नमेंट के अहम तरीन एस्पेक्ट्स में जस्टिस सबसे अहम है। जो काम भी करें इंसाफ से करें। दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा इफेक्टिवनेस, चौथा टेक्नोलॉजी, पांचवा ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत और छठा प्रोफेशनलिज्म। पहले एस्पेक्ट जस्टिस की बात करते हैं कि हर फैसला ख्वाह डेवलपमेंट के बारे में हो या हेल्थ और एजुकेशन के बारे में हो, वो इंसाफ पर बेस्ड होना चाहिए। मुल्क में हर शहरी, ख्वाह वो एक मजदूर हो या बड़े से बड़ा ज़मींदार, ताजर या अफसर, हकूक़ बराबर हों। कोई वीआईपी कल्चर ना हो।
وی آئی پی کلچر تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگلا اسپیکٹ لین گورنمنٹ ہونی چاہیے، کم سے کم منسٹریز ہوں۔ پاکستان میں تو اتنے زیادہ منسٹرز اور وزیر مملکت ہیں کہ صاف نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل بیسس پہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ فائلیں پاکستان میں بہت سلو موو کرتی ہیں، یہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہی ملے گا۔ اسمارٹ گورنمنٹ میں ہر کام کے لیے وقت مقرر ہونا چاہیے، غیر ضروری تاخیر کرنے والوں کو سزائیں ملنے چاہیے۔ اگلا اسپیکٹ بہت اہم ہے، جہاں جہاں ممکن ہو لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال حقیقتاً گورنمنٹ کو لین بنا سکتا ہے۔ ای کورٹس، ای پولیس رپورٹنگ، ای ہاسپٹلز ممکن ہیں۔ اس کے استعمال سے ایفیشنسی اور انصاف کا معیار بہتر ہو سکتا ہے۔ اگلا اسپیکٹ ہے شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی۔ شفافیت سے کرپشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے ریسرچ بیسڈ بات کی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ جتنی زیادہ آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے اور ہیومنز کا کنٹریبیوشن کم ہوگا، وہاں کرپشن کے چانسز بھی کم ہوں گے۔ ہر پروجیکٹ کا ڈیٹا نیٹ ورک پر موجود ہونا چاہیے، خواہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہو یا کسی سوشل ایشو پر کوئی پروجیکٹ ہو، ہر شخص کو یہ سہولت ہونی چاہیے کہ وہ جان سکے کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ اس سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ اگلا اسپیکٹ ہر محکمہ اور منسٹری کی پرفارمنس کی ایویلویشن ہے۔ ہر کام کو مکمل کرنے میں وقت اور فائنانسز بہت اہم ہیں۔ اگلا اسپیکٹ اکاؤنٹیبلٹی یعنی ایویلویشن پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، خواہ وہ پروجیکٹس میں تاخیر ہو یا زیادہ وقت لگا کر قیمت بڑھانا ہو۔ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ یہ عوام کا نقصان ہے، زیادہ وقت لگانا یا پیسے بڑھانا۔ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس کی افیکٹو طریقہ سے ایویلیویشن کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مؤثر سسٹم بنا دینا چاہیے۔ اسپیڈی جسٹس بھی سمارٹ گورنمنٹ کا اہم حصہ ہے۔ ڈیلیڈ جسٹس یعنی تاخیر سے انصاف مہیا کرنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں جان بوجھ کر پاکستان میں گورنمنٹ کی کمزوریاں بیان نہیں کروں گا، کیوں کہ ہماری عوام بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک کی مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ اور اب میڈیا کی کارکردگی سے واقف ہیں۔ ان میں کوئی بھی انصاف کے بنیادی اصولوں، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا نہیں اترتا، یہاں تک کہ اپنے ہی بنائے گئے قوانین جو ہیں ان کی بے دریغ خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ ہر شعبہ میں بے شمار سیاسی بھرتیاں ہیں، سیاسی پارٹیوں کے ورکرز نے سرکاری محکموں میں یونینز بنا رکھی ہیں، کارکردگی ان کی ناقص ہے، نتیجتاً ادارے خسارے میں جا رہے ہیں۔ سرفہرست پی آئی اے، اسٹیل مل، پاکستان ریلوے ہیں۔ ہم تو سمارٹ گورنمنٹ کے کانسیپٹ سے کوسوں دور ہیں۔ ایک دو محکموں میں ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے سمارٹ گورنمنٹ نہیں بن جاتی، اس کو لین کرنا ضروری ہے، پرفارمنس بہتر کرنا ہوگی، ہر ایک شخص کی جاب کا جواز ہونا چاہیے، پھر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام سخت کر کے کرپشن ختم کرنا ہوگی۔ کام نہ کرنا جیسے کہ پی آئی اے، ریلوے اور اسٹیل مل کا کلچر ہے، یہ سب سے بڑی کرپشن ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو چیدہ چیدہ نکات بتائے ہیں، لہٰذا احسن اقبال صاحب کا کام بہت مشکل ہے۔ احسن اقبال صاحب بڑے ذہین، پڑھے لکھے شخص ہیں، میری پرسنل ان سے اٹریکشن ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ پیپر ورک کر سکتے ہیں کیونکہ تمام معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ بہرحال
شروعات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کا بیوروکریسی کو پرفارمنس بیسڈ بنانے کا پہلا ٹاسک بھی بہت مشکل ہے اور اسی سمارٹ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ آخر میں بتانا چاہوں گا، انڈیڈ اللہ loves those who act justly۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف سے کام کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیڈران کو ہدایت دے اور پاکستان کو ایسے سسٹم سے نوازے جو سچائی اور انصاف پر مبنی ہو۔ ناظرین، یہ میں نے سمارٹ گورنمنٹ کے بارے میں مختصراً آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں کو ضرور فارورڈ کریں، اور اگر چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے آپ اس کو بھی ضرور دبائیں۔ اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی ویڈیوز جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک بھیجیں۔